أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ سورہ لقمان میں بہت ساری موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ انہی لقمان حکیم یعنی اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ لقمان اللہ کے ایک نیک بندے تھے جنہیں اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی تھی، ہمیشہ خاموش رہتے تھے اور بہت ہی بہترین صفات کے مالک تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں۔ اچھا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ غلام تھے۔ ان کے آقا نے کہا کہ ایک مرتبہ یہ کہا کہ بکری کاٹ کر بکری کو ذبح کرو اور اس کا بہترین حصہ جو ہے وہ میرے پاس لے آؤ، یعنی بکری کے گوشت میں سے سب سے بہترین گوشت جو ہوتا ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے بکری کاٹا، بکری کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت وغیرہ کر کے زبان اور دل دو چیزیں اپنے آقا کے سامنے پیش کیا۔ تو آقا نے کہا اچھا یہ دو چیزیں ہیں جو کہ سب سے بہترین ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور موقع پر ان کے آقا نے یہ کہا کہ پھر بکری ذبح کرو اور اس کا بہترین حصہ، اس کا بدترین حصہ، پہلے تو بہترین حصہ پیش کر دیے تھے، بدترین حصہ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے دوسری مرتبہ ذبح کر کے زبان اور دل لے کر آئے۔ تو آقا نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے کہا تھا تو بہترین حصہ کہا تھا تو یہی لے کر آئے تھے، اور بدترین حصہ بولے تو بھی یہی لے کر آئے ہیں، یعنی زبان اور دل۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کے اس میں بھی حصے میں اور جانور کے حصے میں بھی سب سے بہترین یہی ہو سکتا ہے اور سب سے بدترین بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی اپنی زبان پر اور اپنے دل پر کنٹرول کرے تو اس کی زبان اور اس کا دل بہترین ہو سکتا ہے، اور اگر ان کنٹرول ہو، بے قابو ہو، تو اس کے زبان اور اس کا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اپنے آقا کو کہی۔ بہرحال بہت ساری حکمت کی باتیں اس آیتوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ پھر جب کہ لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو لقمان علیہ السلام نے شرک کے بارے میں کیا کہ اے میرے بیٹے تو شرک مت کر۔ اسی طرح انبیاء نے بھی اپنے اولاد کی فکر کی، انبیاء نے بھی اپنے اولاد کی عقیدے کی فکر کی، اور انبیاء کو جب موت آئی، ایک نبی ہے یعقوب علیہ السلام، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم یعنی حاضر تھے اس وقت جب کہ یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، تو موت کے وقت ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا عقیدے کا کیا حال ہوگا، یعنی جب تک میں زندہ ہوں بچوں کی حالت کو تو جان رہا ہوں، بچوں کے عمل کو دیکھ رہا ہوں، اولاد کے عمل کو دیکھ رہا ہوں
کہ میری اولاد نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، اور میں جب تک میں زندہ ہوں ان کو ٹوکتا ہوں بولتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد کیا حال ہوگا، اور مرنے کے بعد میرے بچے کس راستے پر چل پڑیں گے، یہ فکر ان کو دامنگیر ہوئی۔ چنانچہ اپنے بچوں کو بلا کر انہوں نے وصیت کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو بچوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ہم ابا جان آپ نے جس معبود کی عبادت کی ہم بھی اسی معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جس معبود کی عبادت کی ہم بھی اسی معبود کی عبادت کریں گے، ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر والدین کو، ہر مومن ماں باپ کو سب سے پہلی فکر اپنے اولاد کے عقیدے کی ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہم اسکولوں میں داخل کرتے وقت یہ کرتے ہیں کہ سب سے بہترین اسکول کون سا ہے، کیا ہے، دیکھتے ہیں، اور کون سا انگلش میڈیم اسکول کون سا بہترین ہے، یہ سوچ کر ڈھونڈ کر تلاش کر کے اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا عقیدے کا کیا حل ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہترین اسکول غیروں کا ہوتا ہے، اس میں داخلہ دے دیا جاتا ہے، نارائنا ہے، چیتنیا ہے، یعنی تو جو ہے وہ کرسچنوں کے اسکول ہے، تو اس سے یہاں ماں باپ عقیدے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، تعلیم اچھی ہوگی تو بس میرا بچہ اچھا پڑھ لیا تو بس اچھی انگلش آ گئی، اچھا، اور جو ہے جاب کمانے والی اچھی نوکری آ گئی، یہ فکر کرتے ہیں ماں باپ، لیکن عقیدے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ عقیدے کی سب سے پہلے فکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج سے یعنی تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات تھی کہ جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اسکول نہیں تھے، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ مسلم برادری بھی جو ہے اپنے اسکولوں کو قائم کر رہی ہے ہر جگہ، جبکہ اس سے پہلے یا تو اپنے بچوں کو ہم پڑھانا پڑتا تھا تو یا تو ہندوؤں کے اسکولوں میں داخل کرنا پڑتا تھا یا تو کرسچنوں کے اسکولوں میں داخل، دو ہی اسکول تھے اس سے پہلے۔ اب جو ہے اب مسلمان بھی جو ہے اپنے اسکول کھول رہے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے مسلم اسکولوں میں اپنے بچے کو داخلہ دلوایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ خیر، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اپنے اولاد کی سب سے پہلے فکر عقیدے کی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بتائی گئی کہ انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے کے، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ امو کا، تیری ماں۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ امو کا۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ امو کا۔ پھر فرمایا ابو کا، چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے عمر رضی اللہ کے زمانے میں، خلیفہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں، کہ ایک شخص جو ہے بہت دور سے اپنی بوڑھی والدہ کو حج پیٹھ پر اٹھا کر حج کرایا، اس کو وہاں سے اٹھا کر لے کر آیا، پھر اس کو سوار کر اپنی پیٹھ پر سوار کر حج بھی کرا۔ تو اس نے پوچھا اس سے کہ کیا میں نے اس ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیری ماں جس وقت تجھ کو جنی اس کی ایک چیخ کا بھی حق ادا تو نے نہیں کیا ہے، ایک چیخ کا بھی حق تو نے ابھی ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ماں کا بڑا حق ہوتا ہے، اس لیے ماں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ نے بھی یہاں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ماں کے بارے میں وصیت کی۔ اس کے بعد کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہو، یا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہو، تو کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لائے گا، کیونکہ اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے انسان کے بارے میں ایک ریکارڈ تیار کیا،
کیونکہ ہر انسان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگائے ہیں کرامن کاتبین، جو فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور ایک برائی گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم معمولی سا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں، یہاں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو کیسا اس کو کور کرتے ہیں اور کس طرح سے آڈیو اور ویڈیو کے انداز میں کور کیا جاتا ہے۔ یہ تو انسانوں کی اتنی کاریگری ہے، تو فرشتوں کی اور اللہ کی کتنی بڑی کاریگری ہوگی، کیسی باریک باتیں بھی ریکارڈ میں آ جاتی ہیں۔ تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگائے۔ اسی طرح آدمی سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو میرا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جن ہاتھوں کو مزہ دینے کے لیے، جن پیروں کو مزہ دینے کے لیے، جس آنکھ کو مزہ دینے کے لیے وہ غلط تصویر دیکھ رہا ہے، وہی آنکھ قیامت کے دن کیا کرے گی؟ گواہی دے گی۔ الیوم نشہد، کیا ہے وہ ایک آیت ہے جس میں کہ قیامت کے دن پیر اور ان کے ہر عضو گواہی دیں گے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے آدمی کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ایک ایک ذرے کو آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں بنا دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزلہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں دی گی، کہ زمین قیامت کے دن یہ بتائے گی کہ اس کی پیٹھ پر کب کس نے کہاں کیسے گناہ کیے، نیکی کی، یعنی خبریں دی گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ تو اس طرح سے اپنی بات کو، یعنی تیرے اندر جتنی بھی خبریں ہیں اس کو بتا۔ تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم جہاں اس وقت بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارے آس پاس کے جو ذرے ہیں وہ ذرے آڈیو اور ویڈیو کے شکل میں ہماری ایک ایک حرکت کو کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ساؤنڈ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ایکشن بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ریکارڈ قیامت کے دن زمین پیش کرے گی۔ تو اس لیے ہم کو اس گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، اور گناہ کرنے سے پہلے عام طور پر کسی مال میں یا کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جب اسٹور کا مالک وہ یہ لگا دیتا ہے، کیمرے لگا دیتا ہے، تو چوری کرنے والا بھی کیمروں کو دیکھتا کہ بھائی سب کیمرے ہیں اور میری چوری پکڑی جائے گی۔ تو یہ تو انسانوں کا کیمرہ ہے، فرشتے کیسی باریک چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے تو کبھی بھی کوئی بھی انسان اس طرف غور کرے گا تو کبھی وہ گناہ کرنے کا خیال ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ریکارڈ بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے پیارے بیٹے تو نماز کو قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرنا۔ نماز کی بات پہلے تو شرک کے بارے میں بتایا، اپنے بیٹے کو شرک کے بارے میں سب سے پہلے نصیحت کی، اس کے بعد نماز کی نصیحت کی۔ نماز ایک عظیم عمل ہے، نماز دن میں 5 وقت کا تربیت والا عمل ہے۔ جو شخص نماز پڑھ کر قربانی دیتے ہوئے تربیت حاصل کرتا ہے، ایسا شخص، ایسا مومن یعنی اس کے دینی اور تقوی والا اور عقیدے کی تربیت حاصل ہوتی ہے اس کو، اور یہاں تک کہ مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آتا ہے، نصیب ہوتا ہے اس کو، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز کا پابند تھا۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، 5 وقت اپنے رب اپنے بندے کو بلا کر 5 وقت پوچھ رہا ہے کہ تجھ کو کیا کیا ضرورت ہے، تجھ کو تیری کیا کیا پریشانیاں ہیں، میں تیری پریشانیوں کو حل کروں گا۔ تو بہرحال تو نماز کا وصیت کی کہ نماز کو قائم رکھنا، اور اس کے بعد نیکی کا حکم دینا اور برائی کا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟
ارکان اسلام 5 ہیں، لیکن ان 5 ارکان اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، ان 5 ارکان اسلام کا حفاظت کرنے کے لیے ایک اور رکن بھی ہے. وہ رکن کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس رکن سے ان 5 ارکان کی حفاظت ہوتی ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت بڑا عظیم فریضہ ہے. ہر مومن پر ہر مومن کو اس کو کرنا چاہیے کہ جو ہے اس کو جو بھی بات معلوم ہے، جیسے ہم عام آدمی، عام مومن، عام مسلمان کو یہ معلوم ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، عام مسلمان کو یہ معلوم ہے دھوکہ بازی نہیں کرنا چاہیے، عام مسلمان کو یہ معلوم ہے زنا نہیں کرنا چاہیے، عام مسلمان کو یہ معلوم ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے. کتنی موٹی موٹی باتیں ہیں. تو اس موٹی موٹی باتوں پر خود بھی چلے، عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کو بتائے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا کہیں نظر آ رہا ہے اس کو کسی پر ظلم نظر آ رہا تو روکے، یا جو ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پکڑ کر نصیحت کرے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس طرح سے جو ہے اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اس کے بعد جو ہے ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا. لوگوں کے سامنے اپنا گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل. لوگوں کے سامنے اپنے گال کو مت پھلا، یعنی گالوں کو پھلانا یعنی تکبر، فخر و غرور مت کر. تکبر اور فخر و غرور مت کر. لوگوں کو حقیر مت سمجھ. آج کل کیا ہوتا ہے معلوم؟ سامنے والے کے کپڑے دیکھ کر ہم بات کرتے ہیں. سامنے والے کے کپڑے دیکھ کر، جب بھی سامنے والے کو دیکھتے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دونوں آنکھوں کو پلڑے بنا دیتے. کہے کے پلڑے؟ ترازو کے پلڑے بنا کے. کتے کا ہے انہیں آدمی؟ کتے کی ٹوپی پہنا، کتے کی 1000 روپے کی ٹوپی پہنا، چپل جو ہے چپل 1-2000 کی پہنا تو اس کو عزت دیتے. نہیں ایسا ہی دیکھے ارے معاملے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرا. تو ہو سکتا ہے جس کے معمولی لباس ہیں، جس کا لباس معمولی ہے، جس کے کپڑے معمولی ہیں، جس کا چپل معمولی ہے، ہو سکتا انتہائی متقی ہو، پرہیزگار ہو شخص. ہم اس کو کیوں یعنی مطلب ہے کہ اس کو ذلیل سمجھے یا کمتر سمجھے؟ ہمیشہ کسی کے کپڑے دیکھ کر کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. آدمی اخلاق سے ہوتا ہے، آدمی سلوک سے اس کی قیمت بنتی ہے. آدمی کی قیمت عقیدے سے بنتی ہے، اس کے ایمان سے بنتی ہے آدمی کی قیمت. تو بہرحال ایک مرتبہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ جھاڑ پر وہ چڑھے. تو وہ صحابی ایسے تھے، شاید عبداللہ مسعود غالباً، کہ ایک دم ان کے پیر چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی پتلے پتلے پتلے. تو دوسرے صحابی دیکھ کر ہنسنے لگے. تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں ان پیروں کی بہت وزن ہے، بہت زیادہ وزنی ہے. اگرچہ کہ یہ جو ہے دبلے پتلے دکھ رہے ہیں پیر، اور لیکن اللہ کے یہاں ان کی بہت قیمت ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے یہاں تقوی والے کی قیمت ہے. زیادہ ٹپ ٹاپ والا، اچھے کپڑے پہننے والا، لیکن اندر سے جو ہے مزاج کا اچھا نہ ہو، اخلاق کا اچھا نہ ہو، سلوک کا اچھا نہ ہو، یہ شخص، ایسا شخص جو ہے اللہ کے پاس اس کی قیمت اچھی نہیں ہے. اور ایسا شخص جو عقیدے کا اچھا نہ ہو، اللہ کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے. تو بہرحال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. زمین پر اترا کر نہ چل، یعنی تکبر، ایسی چال جس سے مال دولت یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخر غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے. یعنی تکبرانہ چال. آدمی کی چال کے پیچھے اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی معلوم ہوتی ہے. آدمی کیسا چلتا ہے دیکھتے ہیں ہم. بہت سارے بڑے بڑے پالیٹکس والے، بڑے بڑے وہ کیا بولتے ہیں لینڈ گرابر کیسا چلتے ہیں، بڑے بڑے غنڈے کیسے چلتے ہیں، آپ دیکھیں کبھی کیسے چلتے ہیں وہ لوگ. ان کی چال کے پیچھے ان کا تکبر چھپا ہوا رہتا ہے، ان کی چال کے پیچھے ان کی بڑی شخصیت اور ان کے اعمال چھپے ہوئے رہتے ہیں. تو آدمی کی چال بتاتی ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے، یہ سلوک میں کیسا ہے، یہ عقیدے میں کیسا ہے، یہ اخلاق میں کیسا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، کڑ کر نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بے شک اللہ تعالی
کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی چال چلن میں ایسی چال جس سے جو ہے میانہ روی یعنی درمیانی چال، ایسی چال نہ سست ہو، نہ بیماروں کی چال ہو، نہ تکبر والی چال ہو، بلکہ درمیانی چال ہو، ایسا چلنا چاہیے۔ اور وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کرو، یعنی بات کرتے وقت آواز کو پست کرنا چاہیے، یعنی چلا کر بات نہیں کرنا چاہیے، چیخ کر بات کرنا چاہیے، کیونکہ چلا کر چیخ کر بات کرنے والا، تکبر کرنے والا چیخ کر چلا کر بات کرتا ہے۔ زیادہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، زیادہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ یہ کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، تو گدھے کی جیسا نہیں چیخنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ لقمان نے یہ کے بارے میں اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا